اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انزلہ انصاری، اور اس سے پہلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ سال 2020 پاکستان میں کیسا رہا۔ ہم نے اس سلسلے میں چند واقعات پر روشنی ڈالی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مزید واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی۔ ناظرین، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دفتر کراچی کے آئی چندریکار روڈ پر واقع ہے، اور اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پولیس ہیڈ کوارٹر اور کئی دیگر بینکس اور میڈیا ہاؤسز کے دفاتر بھی واقع ہیں، اور سندھ رینجرز کا مرکزی دفتر بھی چند فاصلے پر ہی واقع ہے، اور یہاں کافی افراد تجارت اور کاروبار کی غرض سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ 29 جون 2020 کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کے قریب 4 مسلح افراد گاڑی میں آئے۔ پولیس نے پہلے تو انہیں دروازے پر روکا، جس کی وجہ سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور 2 حملہ آور مارے گئے، لیکن 2 اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم انہیں بھی مار دیا گیا۔ لیکن حملہ آوروں کی طرف سے جو فائرنگ اور بمباری ہوئی، تو اس میں داخلی دروازے پر ڈیوٹی پر موجود کراچی کا ایک سب انسپیکٹر اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 2 محافظ شہید ہو گئے۔ ناظرین، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پاکستانی معیشت کی علامت ہے، اور یہاں پر حملہ کرنے کا مقصد سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کرنا اور پاکستان کا تاثر دنیا بھر کی نظروں میں ایک غیر محفوظ ملک کے طور پر پیش کرنا شامل تھا۔ لیکن پوری قوم ان بہادروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ جنہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری سے دشمن کے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ ناظرین، اب اس کے بعد ہم ایک دل خراش سانحے کی یعنی لاہور موٹر وے ریپ کیس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ 9 ستمبر کو منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو لاہور موٹر وے جو گجر پورہ کے علاقے میں واقع ہے وہاں پیش آیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ لاہور کی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایک 30 سال سے زائد عمر کی خاتون اپنے 2 بچوں سمیت اس وقت موٹر وے پر پھنس گئیں جب ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے مدد کے لیے اپنے ایک رشتہ دار کو کال بھی کی، تو انہوں نے موٹر وے ہیلپ لائن پر کال کرنے کو کہا اور خود بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کی۔ تاہم جب وہ خاتون اپنے لیے مدد کے انتظام کر رہی تھی، تو اس وقت وہاں 2 مرد، جن کو مرد تو نہیں اگر درندہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، وہ وہاں آئے، ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کا نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد پوری قوم ہی افسردگی کا شکار ہو گئی، لیکن یہ کوئی پہلا کیس نہیں تھا۔ پاکستان میں ایسے کیسز کافی پہلے ہو چکے ہیں، لیکن ایسے جرم کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں ایسے جرم کی روک تھام کے لیے قانون تو موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کرنے کی صورتحال بہت خراب ہے۔ اگر ایسے جرائم میں ملوث افراد کو سزا نہ دی جائے یا سزا میں کوتاہی کی جائے، تو ایسی ناپاک ذہنیت رکھنے والوں کو شے مل جاتی ہے۔ پاکستان میں عورت تو پہلے ہی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور ایسا پاکستانی معاشرہ جو پابندیوں میں جکڑا ہوا ہو، جہاں انسانی حقوق کی پاسداری حکومت کی اولین ترجیح نہ ہو، اور جہاں جبر کے ماحول میں انسانی حقوق کی پاسداری مشکل ہو، جہاں نہ تفریح کے مواقع ہوں اور نہ ہی کلچر یا آرٹسٹ کو سرپرستی ملے، جہاں مقامی حکومتوں کا نظام اہل اقتدار کو خوش دلی سے قبول نہ ہو، تو وہاں ایسے جرائم فروغ پاتے ہیں۔ لہٰذا معاشرے کو ان جرائم سے پاک کرنے کے لیے صرف حکومتی کوششیں کافی نہیں، بلکہ تمام طبقات کو مل کر ایسے جرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستان میں موجود کانوں میں مختلف دھماکے اور حادثات پیش آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے درجنوں کان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع مہمن کی تحصیل صافی میں ماربل کی کان میں تودا گرنے سے پیش آیا، جس میں تقریباً 11 کانکن ہلاک ہو گئے اور کافی کانکن زخمی بھی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں کان کنی اور معدنیات کے ذخائر نکالنے کے دوران اکثر ایسے حادثات اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی محنت کش افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔
ناظرین، جب ایسے محنت کش اور ایسے غریب افراد کی ہلاکت کا سنتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق معاشرے کے انتہائی غریب ترین طبقات سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر خاص طاقتور سٹیل بلٹ سے بنا امریلی سٹیلز کا سریا عمارت کو دیتا ہے مضبوط کھڑے رہنے کی طاقت۔ ہے کوئی مقابلے میں؟ امریلی سٹیلز، بلڈنگ فار لائف۔ ناظرین، گزشتہ سال 2020 حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کے لیے انتہائی غم کا سال رہا ہے، کیونکہ ملک کی نہایت نامور اور معتبر عالم دین شخصیات ہم سے جدا ہو گئی۔ جامعہ بنوریہ کراچی کے معروف عالم دین مفتی محمد نعیم 20 جون کو انتقال کر گئے۔ ان کا آبائی تعلق بھارتی گجرات کے علاقے سورت سے تھا اور آپ جامعہ بنوری ٹاؤن میں بطور استاد خدمات سر انجام دیتے رہے اور آپ کا شمار جامعہ کے بہترین اساتذہ میں ہوتا تھا۔ معروف عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری 22 جون کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی تھے اور آپ نے ہمیشہ نسلی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر زور دیا اور آپ کو شیعہ اور سنی دونوں مسالک میں ایک جیسا باوقار مقام حاصل رہا۔ ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا اور آپ کی تحاریر اور تقاریر سے استفادہ حاصل کرتا۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی 19 نومبر کو دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ سیاست میں آنے سے قبل آپ لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے، لیکن محکمہ اوقاف سے فارغ ہونے کے بعد آپ سیاست میں آئے اور سیاست میں آ کر آپ نے اپنی ایک الگ تحریک لبیک پاکستان بنا لی اور آپ نے اس قدامت پسند طبقے میں اپنے سخت بیانات سے اپنی جگہ بنا لی۔ ناظرین، یہ جو ابھی میں نے آپ کو واقعات بتائے، یہ دل خراش سانحے ہیں جن کی وجہ سے ہماری پوری قوم مایوس ہے، جن کو سن کر ہر ایک آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ لیکن سال 2020 میں پاکستان میں ایک ایسی سہولت متعارف ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نان ریزیڈنٹ پاکستانی، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں یا کینیڈا میں ہوں، وہاں بیٹھ کر وہ پاکستان میں موجود اپنے گھروں کے بجلی کے بل اور بچوں کی فیس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ سمندر پار بیٹھ کر بھی پاکستان میں موجود اپنے گھروں کے مالی معاملات خود چلا سکتے ہیں۔ ناظرین، بینک میں اگر اکاؤنٹ کھلوانا ہو تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ مطلوبہ کاغذات کا ایک سیٹ بنانا، فارم پر کرنا اور سگنیچر کرنا اور انگوٹھا ثبت کرنا وغیرہ جیسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ اور اگر بیرون ملک ہوں تو قونصل خانے جانے جیسی تکلیفات برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اب بیرون ملک مقیم پاکستانی آن لائن اور ڈیجیٹل طریقے سے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 8 کمرشل بینکوں سے مل کر بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے یہ سہولت متعارف کرائی ہے۔ ان 8 بینکوں کے نام یہ ہیں: بینک الفلاح، فیصل بینک، میزان بینک، MCB، سامبا بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ اینڈ HBL بینک شامل ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ شو کیسا لگا، اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.watanews.pakistan.com۔